الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اگلے بندے کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جو اس کو پسند ہوں، اور یہ فی زمانہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ لوگ دوسرے بندے کو متاثر کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے طرح طرح کے الفاظ چنتے ہیں، طرح طرح کے کلمات کا چناؤ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم جو بھی بات کریں وہ جو اگلا بندہ ہے وہ اس کو سنے اور ہماری ذات سے متاثر ہو۔ لیکن کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس رب کی پسند کیا ہے، اس کے پسندیدہ کلمات کیا ہیں۔ آج تک ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور کریں گے کیوں؟ کیونکہ وہ جو مالک کائنات، خالق کائنات، وہ ہمیں دیے ہی جا رہا ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہمیں عطا کیے جا رہا ہے۔ تو اس کی عطائیں ہی عطائیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ جو وفا نہیں بلکہ جفا کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو کون سے کلمات پسند ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں۔ فرمایا کہ جن میں سے نمبر 1 سبحان اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے۔ کتنا پیارا ہے کلمہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ، نمبر 2 جو ہے وہ ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا پیارا کلمہ ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنا پیارا ہے کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ایک ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ نمبر 4 اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا پیارا کلمہ ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارے رب تعالیٰ کو کون سے کلمات پسند ہیں، تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں اور اس سے مانگیں، تاکہ وہ غفور الرحیم جو مالک ہے وہ ہم پر رحم زیادہ فرمائے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں۔ اچھا، اب اکثر لوگ اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ پہلے کون سا کلمہ پڑھیں، جو ترتیب ہے اس طرح سے پڑھیں یا ترتیب سے ہٹ کر پڑھیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اسی حدیث شریف میں ہے کہ ان کلمات میں ان کو آگے پیچھے کر لیا، ان کی ترتیب میں چینجنگ کر دی، یعنی کہ جیسے کہ سب سے پہلے ہے سبحان اللہ، اس کی جگہ پہ اگر الحمدللہ کہہ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر پہلے اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جو کلمات ہیں آگے پیچھے ہم ان کو کر کے رب تعالیٰ کا ذکر، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہا کریں، اور ان کلمات کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ رب تعالیٰ کا ذکر، رب تعالیٰ کی حمد، رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔